سڑکوں کے اوپر وہ سڑا ہوتا اور گل سڑا ہوتا ہے. اگر ہمارے پاس انڈسٹری ہو, ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہو, ہم اس کے بنائیں, کنسنٹریٹ ایکسپورٹ کریں اس کوالٹی کے جو گلف یا دوسرے ممالک چاہتے ہیں. یہ کیا ممکن نہیں ہے؟ اٹس آل پاسبل, بٹ اٹس آل اباؤٹ دا ول ٹو ڈو اگین. تو میں سمجھتا ہوں اس طریقے سے اگر ہمیں کام کرنا ہے تو اس طرح پلاننگ کریں گے. اسی طرح آپ کی جو ٹیکسٹائل ہے, ٹیکسٹائل کے اب آج دنیا جو ہے اٹس آل اباؤٹ انٹیگریشن ہوگی, آپ کی کاسٹ ایفیشنسی ہوگی, آپ کی ایکسپورٹس میں آپ کمپیٹ کر سکیں گے. اور گورنمنٹ کے لیے دیکھیے ان حالات میں گورنمنٹ کی سب سے بڑی پریورٹی یہ ہونی چاہیے کسی بھی گورنمنٹ کے لیے کہ وہ اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائے اور اپنے امپورٹس کو کٹ کرے تاکہ ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز بڑھیں, ملک کے اندر خوشحالی ہو اور ملک کے اندر امپلائمنٹ ہو. اس کے لیے میں آپ کو اب جو گزارش کرنا چاہتا ہوں, میں نے ٹرکی گیا ہوں, آپ میں سے کچھ ساتھی وہاں پر تھے, چائنا کے ساتھ بات کی, ابھی تو ہم ان سے ریپیئر کر رہے ہیں. ترکی کے ساتھ بھی ہم نے ریپیئر کرنے کی کوشش کی, چائنا کے ساتھ بھی ریپیئر کرنے کی کوشش کی. میں پھر کل جیپنیز کو ملا ہوں, ان کے بھی اسی طرح یعنی سالہ سال سے چھوٹے چھوٹے کام وہ اٹکے پڑے, کوئی پوچھنے والا نہیں. اگر سپرویژن ہو, تڑپ ہو, خیال ہو کہ میں نے صبح اٹھنا ہے, اپنے بچوں کو جس طرح اپنا تیار کروانا ہے, ان کو ناشتہ کروانا ہے, اسکول پہنچوانا ہے, ماسٹر سے جا کے پوچھنا ہے کیسا پڑھ رہا ہے بچہ, اگر اس طرح کی تڑپ ہوگی تو پھر پاکستان بنے گا. تو اس طرح کی تڑپ نہیں ہوگی تو پھر یہی حال ہوگا جس طرح میں نے بتایا کہ ترکی بھی ناراض, چین بھی ناراض اور جیپنیز بھی ناراض, اور اسی طرح اپنا باقی جو ہمارے جہاں پر ہیں ہمارے جو کاؤنسل انٹرسٹ کی ان کی بزنس کی وہ بھی اس طرح ناراض ہیں. آئی کین انڈرسٹینڈ ناؤ, آئی ہیو سین ود مائی اون آئیز کس طرح چھوٹے ایک ٹرکش کمپنی ہے, اس کا جو اپنا تھا سولر کا, 4 سال اس کا پڑا رہا, اس کو جناب انہوں نے ٹیرف نہیں دیا. تو اگر اور وہ انویسٹمنٹ ان کی ہے, ہم سے تو کچھ نہیں مانگ رہے تھے. تو میرے بزرگوں, بھائیوں اور بہنوں, یہ وہ ایشوز ہیں جس کے لیے ہمیں مل کے ہمیں کام کرنا ہے اور اس کو ہمیں آگے لے کے چلنا ہے. میں آئی ٹی انڈسٹری کی طرف آتا ہوں. یہ بات جو کی یہاں پر غوری صاحب نے کی, ابھی ایک جو ابھی صاحب آئے تھے, جی آصف پیر صاحب, بالکل ٹھیک باتیں کی ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے ہمسائے کے جو ہمسائے ملک جو ہیں وہاں پر بھی وہ آپ سے زیادہ قابل لوگ تو نہیں ہیں وہاں پہ, نہ ہی آپ سے زیادہ وہ گورے چٹے لوگ ہیں, نہ ہی آپ سے زیادہ وہ ہیلدی لوگ ہیں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں کس چیز کی کمی دی؟ آپ آئی کین ٹیل وداؤٹ اینی فیئر آف کانٹرڈکشن, آپ زیادہ قابل بھی ان سے, زیادہ خوبصورت بھی ہیں, زیادہ انرجیٹک بھی ہیں, زیادہ کمیٹڈ بھی ہیں. لیکن ہاؤ کم کہ $200 بلین کی ان کی جناب آئی ٹی انڈسٹری ہے, اور یہ جو غوری صاحب فرما رہے تھے $2.5 بلین ہوگی, 2.5 میں کہتا 3 لگا لیں, 4 لگا لیں, لیکن از دیر اینی کمپیریزن کہ $4 بلین ہماری وچ از این ایگزیجریٹڈ فگر, 3 سے زیادہ نہیں ہے. تو اور ان کی جناب اپنا $200 بلین پہ جا پہنچی. یہ اسٹیٹ بینک کی ضرور اس میں لیکوناز ہوں گے جس کو ریموو کرنا چاہیے, لیکن ہندوستان کی جو بیوروکریسی وہ تو ہم سے بھی زیادہ ٹائٹ فسٹڈ ہے. وہاں تو سرخ فیتا ہم سے بھی زیادہ ہے بالکل. لیکن یہ کس طرح ہوا کہ وہاں پر $200 بلین اور ہم صرف ابھی وی آر ہوورنگ اراؤنڈ $2.5 بلین اور $3 بلین. تو اس کے لیے جس طرح میں نے بات کی ہے ایگریکلچر کی, ٹیکسٹائل کی, ایکسپورٹ انڈسٹری کی, اور اسی طرح میں آئی ٹی کی بات کر رہا ہوں, وی مسٹ گو فار اسپیشل ایکسپورٹ انڈسٹریل زونز. اور اس میں مفترا صاحب کو میں کہہ چکا ہوں, یہ بات آج میں یہاں پر اعلان کر رہا ہوں, اینڈ اٹ ول بی اے ویری میرٹ بیسڈ اسٹرکچرڈ زونز. کوئی سفارش, کوئی سٹہ بازی, کوئی اپنا فارورڈ جو سیل اور پرچیز, یہی ہوتا رہا ہے نا. اب جو بنے تھے اسپیشل زونز وہ تو اب بن گئے ہیں, یہ کیا کہتے ہیں, وہاں پر لینڈ مافیا آ گیا, اور وہاں پر جناب انہوں نے کچھ اور کاروبار شروع, انڈسٹری تو لگی نہیں وہاں پر. چاہے آپ وہ اپنا پنجاب کے دیکھ لیں, یا سندھ کے دیکھ لیں, یا کے پی کے دیکھ لیں, یا بلوچستان کو دیکھ لیں. بلوچستان میں تو شاید وہ کام بھی شروع نہیں ہوا ہوگا. تو اٹ ہیز ٹو بی ویری ویل اسٹرکچرڈ
इंडस्ट्रियल जोन्स, एक्सपोर्ट जोन्स, और ज़मीन जिस तरह बहावलपुर में हमने सोलर जो एनर्जी के लिए ज़मीन फ्री देते हैं, 1 रुपया लिया जाता है। आई एम कन्विंस्ड कि अगर हमने एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो ज़मीन हमें डेवलप करके एक मेरिट बेस्ड ऑर्डर हो और फ्री दी जाए इन्वेस्टर्स को, वो आएँ वहाँ पर डेवलप करें और फिर काम करें। बिल्कुल दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड मिफ्ता इस्माइल, मिफ्ता दिस इज़ अ वेरी सीरियस बिजनेस एंड वी हैव टू डू इट। ये कोई हम किसी बिजनेस कम्युनिटी पर एहसान नहीं करें। इट इज़ एन इंसेंटिव पॉलिसी कि वो अपना इंपोर्ट सब्सिडी को छोड़ के दे शुड मूव टुवर्ड्स एक्सपोर्ट्स। Import substitution is important. I don't deny the importance of import substitution. It's important, but more important is our exports. तो उसके लिए हमें इनको इंसेंटिव देना होगा, और उसके लिए बैठ के सारी हमें बात करनी होगी। अगर यहाँ पर बैठे हैं मेरे भाई, हमारे मिनिस्टर अमीनुल हक साहब, इनको मैंने अपना टारगेट दिया है। ये कहते हैं मुझे अब नींद नहीं आती। इनको मैंने कहा कि 2 साल में $15 बिलियन की आपको मुझे आईटी की मुझे चाहिए। मुझे किस तरह चाहिए, मैं भी बैठूंगा, ये भी बैठें। देखिए, अगर एम्बिशियस टारगेट्स नहीं बनाएंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू अचीव इवन अ नॉर्मल टारगेट। तो एम्बिशियस टारगेट्स हमें फिक्स करने पड़ेंगे, उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। आफ्टर ऑल बहुत चीज़ें इस मुल्क में हुई कि नहीं हुई। ये आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम अल्लाह ताला ने किस तरह कामयाब करवाया, पूरी दुनिया उसके ख़िलाफ़ थी, और वो बड़े पावरफुल लेंस से हर चीज़ देख रही थी कि क्या शिपमेंट पाकिस्तान को जा रही है, वहाँ से क्या आ रहा है, गल्फ से क्या आया, फलां से क्या आया। एक नीयत थी, एक फ़ैसला था, कौम ने उसको कर दिखाया। तो अगर हम न्यूक्लियर ताकत बन सकते हैं तो हम एग्रीकल्चर में, आईटी में, इंडस्ट्री में न्यूक्लियर ताकत क्यों नहीं बन सकते? वो क्या चीज़ माने हैं? आई थिंक नथिंग स्टॉप्स अस फ्रॉम एनीथिंग। आई थिंक वी आर आवरसेल्फ द मेन ऑब्स्टिकल्स। वो जो अपनी ऑब्स्टिकल जो है, अपने जो हर्डल्स हैं, हम रिमूव करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इसमें अब देखिए कि आप इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इतने, मुझे बताइए कि इसको कोल जो है, कोल बाहर से $450 पे कोल इंपोर्ट हो रहा है। अब आपको मैं आज ये दावत दे रहा हूँ कि हमारी जो कोल इंडस्ट्री है, आप आगे बढ़ें, आप थर कोल को उसको आप बेस बनाएं, आप बलूचिस्तान के कोल को आप बेस बनाएं, उसकी बुनियाद पर आगे आएँ। लेट दिस बी, जिस तरह यहाँ पर कहा आरिफ हबीब साहब ने कि गवर्नमेंट के पास तो अब इतनी फिजिकल स्पेस नहीं है, फाइनेंशियल स्पेस नहीं। ये जो प्रोजेक्ट जो है नेशनल इंटरेस्ट के, दासू डैम और भाषा डैम को अगर हम कर लें थ्रू आर अपना गवर्नमेंट पोर्टफोलियोज, तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन अब वक्त आ गया है कि ऐसे प्रोजेक्ट जो पब्लिक इंटरेस्ट में हैं उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए किया जाए। तो ये जो कोल बेस्ड जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें आप आगे बढ़ें। अगर गवर्नमेंट पूरा आपको हाथ बढ़ाएगी, पूरा आगे साथ चलेगी, थर है, बलूचिस्तान कोल है, फिर आप गैस में शेल गैस की देखिए, जो हमारे पोटेंशियल पॉइंट्स हैं उसमें आप आगे आएँ, उसमें आप तजावीज़ दें, उसकी एक पॉलिसी बनाएं। शेल गैस के बारे में, टाइट गैस के बारे में हम एक पॉलिसी बनाएं, ताकि अल्टीमेटली हम $20 अरब जो इंपोर्ट करते हैं साल का, ये तेल और गैस, और हमारा यानी तेल हो गया बिल्कुल, ये $20 अरब कहाँ से हम देंगे? तो अगर इसको हमने रिप्लेस करना है, आई मीन ग्रेजुअली, तो यू हैव टू मूव टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी। और पाकिस्तान का जो अपना अल्लाह ने ज़खायर दिए कोयले को, उसको देखता कोई नहीं, और हम इंपोर्ट पे जा रहे हैं। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम टू टर्न द टाइड, एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल, आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रेंकली। तो आइए मिल के हम ये जो विजन है इसको हम आगे ले। अगली बात मैं बता रहा हूँ, एसओएस की बात की आरिफ हबीब से। अब मैं समझता था कि 600 बिलियन हम साल का हम सब्सिडाइज कर रहे हैं जो लॉसेस हैं एसओएस के। फिर कल मैंने रखी हुई 2 घंटे की मीटिंग प्राइवेटाइजेशन कमीशन की, और मैं आपको इंशाल्लाह कल मीटिंग बाद आपको दावत दूंगा। इट्स नॉट 600 बिलियन, इट्स ऑल टोल्ड $2.5 बिलियन एनुअली। आप मुझे बताएं कि $2.5 अरब हम इंपोर्ट हमने कट की जनाब, कोई $300 मिलियन महीने का हम बचा लें, और साल का कोई $4 बिलियन हम बचा लेंगे। तो जो $2.5 अरब साल का, एंड इट इज़ ब्रीडिंग आवर इकोनॉमी, वी आर पेइंग फॉर माय नोज।
وہ جناب اس کو کوئی پوچھنے کو تیار نہیں, کوئی اس کا کرنے کو تیار نہیں ہے. تو آئی تھنک وداؤٹ اگین گوئنگ ان ٹو دا پاسٹ, آئی مین جو ہو گیا, لیٹس ناٹ کرائی اوور دا اسپلٹ ملک, بٹ لیٹس لرن اے لیسن اینڈ موو فارورڈ with confidence and with this in mind کہ we have to achieve this. تو اگر ہم یہ $2.5 ارب جو بچا لیں اگلے چند سالوں میں, تو کتنی بڑی, this is equal to earning $2.5 billion. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو ہم اگر کر لیں اور وہاں سے ہم چلیں, جو کہ کمپیریٹیولی ایزیئر جو ڈیڈ ووڈ ہے اس کو آف لوڈ کرنے کے لیے, چاہے وہ پی آئی ہے یا اور جو اس طرح کے آرگنائزیشنز ہیں, ہم اس کے بیٹھ کے اور کریں. اینڈ گورنمنٹ مسٹ شو پولیٹیکل ول, اینڈ دین اٹ شوڈ بی ویری ٹرانسپیرنٹ, ہائیلی آرگنائزڈ اور ایبسلوٹلی پروفیشنل طریقے سے. اگر ہم یہ کریں گے تو یہ ہم پاکستان کا جو ہر سال $2.5 ارب جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے, اس کو ہم بچا دیں گے. اسی طریقے سے میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فائنلی فائنینشیل ہماری جو اب یہاں پر ایک ڈبیٹ چل رہی ہے کہ ہمیں اپنے انٹرسٹ ریٹ اپنے نیچے لانے چاہیے. ڈالر جو ہے یعنی ایک ہم نے بڑے سخت فیصلے کیے ہیں, بڑے ویری کوئی آسان نہیں تھا یہ کولیشن گورنمنٹ کے لیے. بلیو می دیر واز اے ڈیوائڈیڈ اوپینین. ہماری پارٹی میں کچھ اوپینین تھی, کچھ ہمارے جو دوسرے پارٹی ان کی اوپینین تھی, بٹ سب نے یہ کہا ایک آواز کے ساتھ کہ یہ نیشنل انٹرسٹ ہے. اگر ہمارا اس نیشنل انٹرسٹ کو سرو کرنے کے لیے پولیٹیکل کیپٹل ہمارا برن ہوتا ہے, وی آر پریپیئرڈ ٹو پے دس پرائز. وہ ہم نے کیا فیصلہ, اب یہ فیصلہ اب ہم نے کیا ہے اور آگے اس کو لے کے جائیں گے. لیکن پھر اس کے الٹیمیٹلی اس کے ڈیویڈنڈس اس کے عوام کو ہمیں دینے ہوں گے. وہ کس طرح ہوگا, یہی جو میں نے ابھی انیشیٹوز جو بیان کیے ہیں, ہم اپنی تیاری کریں اور لیٹس موو ایٹ لائٹننگ اسپیڈ, اور ریس میں ہم آ جائیں. انشاءاللہ یہ ریس اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم ضرور جیتیں گے اگر ہمارا پلان بڑا ویل تھاٹ آؤٹ ہو اور ایکسیکیوشن اگر وہ ایکسلنٹ ہو اور ایکسیکیوٹر جو ہیں وہ زبردست ہوں, اس میں کوئی سفارش سیاست نہ ہو. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ویل بی ریچنگ آور ڈیسٹینیشن ون ڈے سون. آخر میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں یہ بڑا سخت وقت ہے سب کے لیے. اس ملک میں آج تک اگر سختی برداشت کیا, لیٹس بی ویری آنیسٹ ٹو ایچ ادر, سختی برداشت کی ہے تو وہ غریب آدمی نے, ایک بیوہ یتیم نے, ایک ایسا گھرانہ جو محنت کرتا ہے, رزق حلال کماتا ہے, بٹ اسٹل ناٹ بینگ ایبل ٹو میٹ اٹس ٹو اینڈ ٹوگیدر. وہ ایک وقت کی روٹی بڑی مشکل سے ہوتی ہے, بچوں کے لیے دودھ کہاں سے لائے, دوائی, اور اس مہنگائی کے دور میں تو اٹ ہیز بیکم ویل نائ امپاسبل. تو آج ہم نے اپنے جو قیمتیں جو بڑھائی ہیں, جو ایک فیصلہ نیشنل انٹرسٹ میں کرنا پڑا تھا, میں اس میں جا ہی نہیں رہا کہ آئی ایم ایف کی یہ کنڈیشنلٹیز کیوں مانی گئی, کیا ہوا. لیٹس ناٹ گو انٹو دیٹ, ویل ہیو سیپریٹ ٹائم اینڈ اندر فورم اینڈ ٹو ڈسکس دیٹ. آج وہ غریب آدمی جو پس گیا ہے اس کے لیے ہم نے پھر جو کیرٹ بھی رکھا, جو ہم نے اب بیسٹ میں جتنے بھی وہ 7 کروڑ افراد ہیں جن کو $2,000 مہینہ ملے گا, وہ بالکل کریں گے. اور بھی ہو سکتا ہے وہ کریں گے انشاءاللہ. لیکن آج ہمیں اب قربانی دینے کا وقت آیا ہے. اثار, جذبہ اثار اور قربانی سے ہمیں کام لینا ہوگا. میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ جو پروڈکٹیو ایسٹس ہیں ان کو ٹیکس کریں, بالکل نہیں. لیکن نان پروڈکٹیو ایسٹس کو ٹیکس کرنا آج فرض بھی ہے اور وقت کی اولین ضرورت بھی ہے کہ نان پروڈکٹیو ایسٹ, اب زمینیں جو پڑی خالی اسپیکولیٹو پرپسز کے لیے, یہ کتنا بڑا اپنا اس قوم کی آئی تھنک ڈس سروس ہے. کوئی پڑھی جناب اچھا جی 2 سال بعد اور اپنا قیمتیں بڑھیں گی تو یہ کر لیں گے. سو آئی تھنک لیٹس ٹیک اے پاز. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ریئل اسٹیٹ میں یہ جو ونڈ فال پروفٹس ہیں اس کے اوپر ہمیں ٹیکس کر کے قوم کے لیے وہ پیسے ریز کر کے قوم کو ہم دیں. بالکل اگر وہ جب اس کو لاتا ہے اپنے کام میں تو وہ ان کو ریفنڈ دیا جا سکتا ہے, اس کا ایک میکنزم ہم بنا لیں گے. دس از نمبر 1. نمبر 2, ہماری
دنیا میں اگر ایک چیز اگر ہے لمیٹڈ وہ ہے لینڈ. لینڈ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, اس کو آپ بڑھا نہیں سکتے. سمندر کی زمین آپ ریکلیم کرتے ہیں تو کتنی کر سکتے ہیں, وہاں پر آپ چھوٹا موٹا آپ بنگلہ بنا لیں گے, ایک ریزورٹ بنا لیں گے, لیکن فار پبلک سروس, فار اکانومی, لینڈ از لمیٹڈ. آج ہم جناب اپنا زمینیں جو ہیں وہ اپنا بالکل ورٹیکل جا رہے ہیں, اپنا ہارزونٹل